اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی حکومت تھی بس یزید کی، ایک پل کی حکومت تھی بس یزید کی، صدیوں سے حسین ہے زمانہ ہے حسین کا۔ حضرت حسین نے ابو بکر صدیق کو اپنا امام مانا، اپنا مقتدا مانا، ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، 2 سال ابو بکر صدیق کے اقتداء میں نمازیں پڑھی۔ جو ابو بکر کو اپنا امام مانے، اپنا خلیفہ بلا فصل مانے، وہ حسینی، جو ابو بکر کو امام نہیں مانتا وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں ایک نہیں 10 سال تک نمازیں پڑھی ہیں۔ جو حضرت عمر کو امام مانے، حضرت عمر کو صحابی مانے، خلیفہ مانے، جیسا کہ حسین نے مانا وہ حسینی۔ حضرت حسین نے حضرت عثمان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، ایک نہیں 12 سال تک نمازیں پڑھی۔ حضرت حسین نے عثمان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی۔ جب حضرت عثمان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہریداری کے لیے بھی یہ دونوں شہزادے پہنچے ہیں۔ پتہ یہ چلا جو عثمان کو مانے، جو عثمان کی تعلیمات کو مانے وہ حسینی۔ حضرت حسین نے علی کو اپنا امام مانا، جو علی کو امام مانے وہ حسینی۔ حضرت حسین نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مانا۔ حضرت حسن نے جو صلح کی، حضرت حسین نے اس صلح کو برقرار رکھتے ہوئے اس صلح کو باقی رکھا وہ حسینی۔ الحمدللہ وحدہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته سيد الخلائق والبشر محمد رسول الله والذين معه صديقا فاروقا غنيا عليا حسنا حسينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته وأصهاره وأولاده أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محرم الحرام سن 1447 ہجری شروع ہو چکا ہے اور آج محرم کی 8 تاریخ ہے۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور ان کے فضائل و مناقب، ان کی خدمات اور ان کے متعلق ان کی سیرت و کردار کو دیکھ کر ہمیں کیا اپنانا چاہیے، اس عنوان پر چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کسی بھی شخص کا مقام اور مرتبہ جاننا اور پہچاننا ہو تو بنیادی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس آدمی کا کسی بڑے سے کتنا گہرا تعلق ہے، یہ کسی بڑے کے کتنا قریب ہے۔ چنانچہ اس جہت سے ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کا جز ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ اس پر دلیل مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس بن عبد المطلب کی اہلیہ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکر اللیلہ، کہ آج کی رات میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، چچی جان بتا تو صحیح وہ خواب کیا ہے؟ حضرت ام الفضل کہنے لگیں، یا رسول اللہ خواب یہ ہے، رأیت قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، میں خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسد اطہر کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور میری گود میں آ کر گرا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، چچی پریشانی کی بات نہیں، یہ خواب تو بڑا مبارک ہے، رأیت خیرہ، تو نے اچھا اور مبارک خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تلد فاطمہ غلامہ، میری بیٹی، میری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بچہ ہوگا اور وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا، اور حضرت ام الفضل کے خواب کے یہ الفاظ، ان کا یہ کہنا کہ قطعۃ من جسدک قطعت، یا رسول اللہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹا ہے، اس سے پتہ یہ چلا حضرت حسین نبوت کے جسم کا ٹکڑا ہیں، حضرت حسین نبوت کا ایک جز ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کا جز ہونا، نبی کے قریب تر ہونا، یہ آپ کے مقام اور مرتبے کی پہلی اور بنیادی وجہ ہے۔ کسی کا مقام اور مرتبہ دیکھنا ہو، نمبر 2 اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے۔ جس آدمی کا خاندان جتنا عظیم ہو، اس آدمی کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑھ جایا کرتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھیے، اصل خاندان نہیں، اصل ایمان ہے۔ ایمان ہو، ساتھ اچھا خاندان ہو، ایمان ہو، ساتھ نبوت کا خاندان ہو، یہ سونے پر سہاگا ہے، یہ نور علی نور ہے۔ اگر خاندان نبوت ہے لیکن بنیاد ایمان نہیں ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان خاندان نبوت تو ہے، ایمان نہیں ہے، انہ کان من المغرقین، غرق ہوا ہے، بچ نہیں سکا۔ حضرت ابراہیم کے والد آزر خاندان نبوت سے ہیں، ایمان نہیں ہے، بچ نہیں سکے، نجات نہیں پا سکیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ نبی کی زوجہ ہیں، نبی کی بیوی ہیں، خاندان نبوت ہے، لیکن چونکہ مومنہ نہیں، چونکہ ایمان والی نہیں، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی۔ پتہ یہ چلا اصل ایمان ہے، ایمان کے ساتھ رشتہ خاندان کا جڑ جائے، یہ فضیلت بڑھ جایا کرتی ہے۔ چنانچہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو دیکھتے ہیں۔ حضرت حسین وہ صحابی جن کا خاندان عظیم نہیں، عظیم تر ہے۔ حضرت حسین کے خاندان کو دیکھیے، خاندان کو میں ماں کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت حسین وہ جن کی والدہ، جن کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن کے بارے میں نبوت نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرا لخت جگر ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا۔ خاندان میں والد کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت حسین کے والد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ، فاتح خیبر، شیر خدا، جن کے بارے میں نبوت نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ خاندان کے اندر نانی کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت حسین کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سیدہ خدیجہ وہ جو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی، سیدہ خدیجہ وہ سب سے پہلے نبی کی بیوی بننے والی، نبی کی غم گسار بیوی، سیدہ خدیجہ وہ جن کے بارے میں نبوت نے فرمایا، خیر النساء خدیجہ بن خویلد، عورتوں میں بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد ہے۔ خاندان میں نانا کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت حسین وہ جن کے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو افضل الرسل ہیں، افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ خاندان کے اندر ماموں کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت حسین وہ جن کے ماموں حضرت قاسم ہیں، وہ قاسم
جن کے نام پر اللہ کے نبی نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی ہے۔ خاندان میں ماموں کو دیکھا جاتا ہے، حضرت حسین کے ماموں میں حضرت ابراہیم ہیں، جن کی وفات پہ نبوت نے فرمایا تھا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم آپ کی جدائی پر ہمارا دل غم زدہ ہے۔ اور پھر فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، اگر یہ ابراہیم زندہ رہتے یہ صدیق بنتے، یہ نبی بنتے۔ خاندان کے اندر خالاؤں کو دیکھا جاتا ہے، حضرت حسین کی خالاؤں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زینب جامع ترمذی کی روایت کے مطابق جب غسل دیا جانے لگا، اللہ کے نبی نے اپنی چادر اپنی لنگی ان عورتوں کے حوالے کی جو غسل دے رہی تھی، اور فرمایا میری چادر اور میری یہ لنگی میری اس بیٹی زینب کے ساتھ لگا دو تاکہ زینب کو تبرک حاصل ہو جائے۔ وہ زینب جس کے بارے میں نبوت نے فرمایا افضل بناتی اصیبت فیہ، میری بیٹیوں میں وہ افضل ترین بیٹی جس کو میرے دین کی وجہ سے آزمایا گیا، جس کو میرے دین کی وجہ سے تکالیف دی گئی۔ حضرت حسین کی خالاؤں میں حضرت رقیہ، وہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تیمارداری کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو فرمایا اے عثمان آپ بدر میں نہ آئیں، آپ چلے جائیں، جا کر میری بیٹی اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کریں۔ بدر سے واپسی پر حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، تدفین ہو رہی تھی، اللہ کے نبی پہنچے، صحابی کہتے ہیں عیناہ تذرفان، نبوت کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ خاندان کے اندر خالاؤں کو دیکھا جاتا ہے، خالاؤں میں حضرت ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح کسی کا خاندان دیکھنا ہو، خاندان میں اس کے چچاؤں کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت حسین وہ جن کے چچا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر وہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمایا کہ جھنڈا زید بن حارثہ کے پاس ہوگا، وہ شہید ہو گئے، جھنڈا جعفر کو دے دینا۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے، 54 زخم کھانے کے بعد یوں شہید ہوئے کہ دونوں بازو کٹ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے جعفر کو اللہ نے جنت میں 2 پردے دیے ہیں، حضرت جعفر فرشتوں کے ساتھ یوں اڑتے ہیں، اس لیے جعفر کا لقب ذوالجناحین اور طیار پڑا۔ اسی طرح خاندان کے اندر پھوپھی کو دیکھا جاتا ہے، حضرت حسین وہ جن کی پھوپھی حضرت ام ہانی بنت ابی طالب ہیں، وہ ام ہانی جن کا نام فاختہ ہے، وہ ام ہانی جن کے گھر میں اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں سے نبوت کا معراج شروع ہوتا ہے، پتہ یہ چلا خاندان دیکھتے چلے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو دیکھیے، حضرت حسین کی والدہ کو دیکھیے، حضرت حسین کے نانا کو دیکھیے، حضرت حسین کی نانی کو دیکھیے، حضرت حسین کی خالاؤں کو دیکھیے، حضرت حسین کے ماموں کو دیکھیے، حضرت حسین کے چچا اور پھوپھیوں کو دیکھیے، سب افضل ترین ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی حکومت تھی بس یزید کی، ایک پل کی حکومت تھی بس یزید کی، صدیوں سے حسین ہے زمانہ ہے حسین کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کی تیسری وجہ دنیا میں ہوتا یہ ہے کوئی بندہ اپنی فضیلت کو بیان کرے، اپنے مقام کو بیان کرے، وہ کہتا ہے میں جب پیدا ہوا فلاں بزرگ نے میرا نام رکھا، میں جب پیدا ہوا فلاں بزرگ نے میرے کان میں آذان دی، میں جب پیدا ہوا فلاں عالم نے مجھے گھٹی دی۔ اس جہت سے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت حسین کا نام رکھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین کے کانوں میں سب سے پہلے جو ندا پہنچی، سب سے پہلے جو آواز پہنچی، سب سے پہلے توحید و رسالت کا پیغام جس شخصیت کی زبان سے پہنچا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسین کے جسد اطہر میں، آپ کے جسم میں سب سے پہلے جو خوراک گئی ہے، جو گھٹی گئی ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پتہ یہ چلا حسین دنیا کا وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کے کان میں سب سے پہلے جو جملے پہنچے وہ بھی نبوت کی زبان سے ہیں، جس کا نام رکھا تو وہ بھی نبوت نے اپنی زبان سے رکھا، اور جس کے جسم میں سب سے پہلے جو لعاب پہنچا ہے وہ بھی نبوت کا چسوایا ہوا لعاب ہے۔ کسی کے مقام اور مرتبے کی چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے
کہا یہ جاتا ہے یہ جو فلاں آدمی ہے یہ فلاں بزرگ کی فلاں آدمی کی اپنے خاندان کے دادا اپنے خاندان کی نانا کی منشا اور تمنا کو پورا کرنے والا ہے. مثال کے طور پہ کہہ دیا جائے کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس کے دادا یا نانا کی خواہش یہ تھی کہ میں یہاں مدرسہ بناؤں، لیکن وہ بنا نہ سکے. اس نواسے نے آ کر اس خواہش کو پورا کر کے اپنے دادا یا نانا کی خواہش کو پورا کر کے جہاں مدرسہ بنایا ہے، جہاں مسجد بنائی ہے. چنانچہ اس جہت سے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کی خواہش کی تکمیل کا نام ہے. اس کو میرے شیخ محترم استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے انداز میں یوں سمجھایا کرتے ہیں. اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خواہشیں، آپ کی 3 تمنائیں تھیں. آپ کی پہلی خواہش یہ ہے کہ میرا دین کچے پکے مکان عرب سے نکل کر عجم میں مشرق مغرب شمال و جنوب میں پہنچ جائے. نبوت کی دوسری خواہش یہ تھی میرے گھر کا دین باہر آ جائے، میری خلوت کی زندگی جلوت میں آ جائے. نبوت کی تیسری خواہش یہ تھی میں اللہ کے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں، میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں. چنانچہ نبوت کی ان 3 خواہشوں کی تکمیل کے لیے اللہ نے آپ کو 3 جماعتیں عطا فرمائی ہیں. ایک جماعت کا نام اصحاب پیغمبر ہے، ایک جماعت کا نام ازواج پیغمبر ہے، ایک جماعت کا نام اولاد پیغمبر ہے. اصحاب پیغمبر نے نبی کی پہلی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے نبوت کے دین کو لیا اور یہاں سے چلے مشرق مغرب شمال و جنوب پوری دنیا میں پہنچ کر نبی کے دین کا پھریرا عام کیا ہے، نبی کے دین کا جھنڈا بلند کیا ہے. اسی بات کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں فرمایا تھا کہ تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شاہ آنکھوں میں جچتی نہ تھی جہانداروں کی، ہم کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پہلی جماعت اصحاب پیغمبر کی جنہوں نے نبوت کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے نبوت کے دین کو پوری دنیا میں عام کیا ہے. آپ کی دوسری خواہش، آپ کی دوسری تمنا میرے گھر کا دین باہر آ جائے. اس کے لیے آپ کو ازواج مطہرات دی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات کی تعداد 2210 ہے. ان ازواج نے نبوت کی گھر کی زندگی کو لیا، باہر پہنچایا. اس کے بعد تیسری خواہش میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں. یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، کوئی کافر آپ کو بلا واسطہ شہید نہیں کر سکے گا. چنانچہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے اور جام شہادت نوش فرما کر گویا نبوت کی خواہش کی تکمیل کی ہے. حضرت حسین کے مقام کی چوتھی وجہ یہ نبوت کی خواہش کی تکمیل کا نام ہے. حضرت حسین کے مقام کی 5ویں وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کا مقام دیکھنا ہو، دیکھا یہ جاتا ہے کسی بڑے نے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کس درجے تک کیا، کسی بڑے نے اس کے ساتھ قولاً یا فعلاً کیسے محبت کی ہے. چنانچہ حضرت حسین کی زندگی دیکھیے، اللہ کے نبی اپنے قول سے بھی حضرت حسین کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، اپنے فعل سے اپنے عمل سے حضرت حسین کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. کبھی قولاً فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور کبھی تو حضرت فاطمہ کو فرمایا الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، اے فاطمہ تجھے پتہ نہیں ہے میرے اس بیٹے کو نہ رلایا کر، اس کے رونے پر مجھ محمد کو تکلیف ہوتی ہے. کبھی تو ترمذی کی روایت کے مطابق حضرت علی کو فرمایا
اے علی قبل الحر، گرمی آنے سے پہلے میرے ان بچوں کو واپس لے آنا، میرے ان بچوں کو گرمی نہ لگنے دینا۔ کبھی تو اللہ کے نبی حضرت حسین کو نماز کی حالت میں اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی اپنے سینے پر سوار کر لیتے ہیں۔ الغرض مختلف انداز میں نبوت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار بھی فرمایا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو بھی بیان کیا۔ حضرت حسین کے مقام اور مرتبے کی چھٹی وجہ یہ ہے، کسی کا مقام دیکھنا ہو، دیکھا یہ جاتا ہے اس زمانے کے جو بڑے لوگ ہیں، اس زمانے کے جو اکابر ہیں، اس زمانے کے جو صلحاء ہیں، ان کا اس آدمی پر اعتماد کتنا ہے، وہ اس آدمی کی تکریم و تعظیم کس حد تک کرتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں موجود خلفائے راشدین کو دیکھیے، اس زمانے میں موجود بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھیے، ان کے حضرت حسین کے ساتھ تعلقات دیکھیے، حضرت حسین کی تعظیم و توقیر دیکھیے، نظر یہ آئے گا کہ حضرت حسین پر ان کا اعتماد کتنا ہے۔ چنانچہ خلیفۃ الرسول افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، کان یکرمہ و یعظمہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی تکریم کرتے ہیں، حضرت حسین کی تعظیم کرتے ہیں۔ ایک موقع پر جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کو فتح کرتے ہیں، وہاں تلسان کی چادریں بھیجتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق یہ تلسان کی یہ خوبصورت چادر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر بات کریں خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی تعظیم کس حد تک کرتے ہیں، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور دیکھا کہ حضرت عمر ایک اہم مشاورت میں، ایک اہم میٹنگ اور اجلاس میں مصروف ہیں، اور باہر آپ کے صاحبزادہ عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ حضرت حسین نے مناسب نہ سمجھا کہ جس اجلاس کے لیے عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اندر نہیں آنے دیا تو مجھے کہاں اجازت ملے گی، چنانچہ بیٹھے، شاید اجلاس لمبا ہوا، حضرت حسین وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، حضرت عمر نے پوچھا اے حسین آپ آئے نہیں؟ حضرت حسین کہنے لگے امیر المؤمنین میں فلاں موقع پر آیا تھا، چونکہ ایک اہم امور پہ مشاورت فرما رہے تھے، آپ کے بیٹے عبداللہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اندر چلا جاؤں حضرت اور آپ سے اجازت لے لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے حسین آپ نے کب سے اپنے آپ کو عبداللہ کا برابر بنا لیا؟ اے حسین یہ ضابطہ اور یہ اصول اندر آنا ہے تو اجازت لے کر آنا، اجازت کے بغیر نہ آنا، یہ اصول میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کے لیے تو ہو سکتے ہیں، نبی کے لخت جگر، علی کے لال، فاطمہ کے لخت جگر حسین ابن علی کے لیے یہ اصول نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرت حسین کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد ہے، یہ محبت ہے۔ الغرض کبار صحابہ کرام کو دیکھتے چلے جائیں، اس سے نظر یہ آتا ہے ان حضرات کا حضرت حسین سے تعلق کیا ہے۔ علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں ایک روایت نقل کی، فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضرت حسین تشریف لائے، امیر معاویہ ادب اور احترام میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مرحبا بابن رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بیٹے، اللہ کے رسول کے نواسے، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے 3 لاکھ دراہم حضرت حسین کو بطور ہدیہ کے پیش کیے۔ علامہ ذہبی نے لکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محدث اعظم ہیں، جن سے 5000 سے زائد روایات مروی ہیں، ایک جنازے سے واپس آ رہے ہیں، حضرت حسین بھی واپس آ رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، حضرت حسین بیٹھ گئے، حضرت حسین کے جسم پر گرد و غبار لگا ہوا تھا، حضرت ابو ہریرہ آئے، حضرت حسین کا گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین نے کہا چچا جان یہ کیا، کہاں آپ کہاں میں، آپ تو اللہ کے نبی کے وہ صحابی جو دن رات نبوت کی حدیثوں کو محفوظ کرنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اے حسین چونکہ آپ نبی کے لخت جگر ہیں، نبی کی لخت جگر آپ کی تعظیم کرنا ہم اپنے اوپر لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلا حسین ابن علی وہ صحابی، اس زمانے کے صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت حسین کے مقام اور مرتبے کی 7ویں وجہ آپ کا کمال عبادت ہے، آپ کی عبادت اس درجے کی
کہ حضرت حسن اور حسین دو بھائیوں نے نماز کے لیے وقت مقرر کیا. آدھی رات حضرت حسین نماز پڑھتے, آدھی رات حضرت حسن نماز پڑھتے, حتیٰ کہ نماز کا عبادت کا شوق یہاں تک کہ بوقت شہادت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں موجود ہیں. اسی طرح کسی کے مقام اور مرتبے کو دیکھنا ہو, اس کی سخاوت کو دیکھا جاتا ہے. آج لوگ حاتم طائی کا بڑا نام لیتے ہیں, ان کی سخاوت کے واقعات کو بیان کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال سخاوت کیا ہے؟ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی نے فضائل صدقات کے اخیر میں حضرت حسین کی سخاوت کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت حسن, حضرت حسین اور عبداللہ بن جعفر, یہ تینوں حضرات حج کے سفر پہ ہیں, پیدل جا رہے ہیں. ایک مقام پہ پہنچے, ان کا زاد راہ ختم, ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں, ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور سامان نہیں. چنانچہ چلتے چلتے ایک بڑھیا عورت کے گھر میں پہنچے. اس بڑھیا کو کہنے لگے, ہم خاندان نبوت ہیں, ہم پیاسے ہیں, ہمیں پانی چاہیے, ہم بھوکے ہیں, ہمیں کھانا چاہیے. وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں, یہ سامنے بکری کھڑی ہے, اس بکری کا دودھ دوہ لیجئے اور اس کا دودھ آپس میں تقسیم کر لیجئے. دودھ پینے کے بعد وہ بڑھیا کہنے لگی, اس بکری کو ذبح کر دیں, میں اس بکری کو پکا دیتی ہوں اور اس کے بعد آپ کھا لینا. چنانچہ کھانے کے بعد جب نکلنے لگے, حضرت حسین نے کہا, حضرت حسن نے کہا, ہم خاندان نبوت کے افراد ہیں, ہم کسی کا احسان رہنے نہیں دیتے. کبھی مدینہ طیبہ آنا ہو ہمارے پاس ضرور آئیے گا, ہم اس احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے. وقت گزرتا گیا. کچھ عرصے بعد یہ بڑھیا عورت اور اس کا بوڑھا خاوند, ان کو فقر و فاقہ نے آ لیا. یہ چلتے چلتے مزدوری کے لیے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں. جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ المنورہ میں یہ مزدوری کر رہی تھی. حضرت حسن باہر نکلے, اس عورت کو پہچان لیا, لیکن وہ عورت نہ پہچان سکی. حضرت حسن نے کہا, اماں جان مجھے پہچانتی ہو؟ کہنے لگی, نہیں بیٹا میں تو نہیں پہچانتی. فرمانے لگے, میں وہی ہوں جس کی آپ نے مہمان نوازی کی تھی, اچھی ضیافت کی تھی. اس کے بعد حضرت حسن نے اپنے غلام کو بلایا, 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے, اور دینے کے بعد کہا, جاؤ اس کو میرے بھائی حسین کے پاس لے جاؤ اور حسین کو بتلا بھی دینا کہ حسن نے اتنا ہدیہ دیا ہے. حضرت حسین کے پاس پہنچے. حضرت حسین نے پوچھا, اماں جی میرے بھائی حسن نے کیا دیا؟ بتایا, 1000 دینار دیے, 1000 بکریاں دی. حضرت حسین نے بھی 1000 دینار دیے, 1000 بکریاں دی. غلام کو کہا کہ جاؤ اس کو عبداللہ بن جعفر کے پاس بھی لے جاؤ. عبداللہ بن جعفر کے پاس پہنچے. عبداللہ بن جعفر نے پوچھا, میرے دونوں بھائیوں نے حسنین کریمین نے آپ کو کیا کیا دیا؟ بڑھیا کہنے لگی, آپ کے ایک بھائی نے بھی 1000 درہم, 1000 دینار, 1000 بکریاں, دوسرے نے بھی اسی طرح دیا. گویا 2000 بکریاں اور 2000 دینار دیے. عبداللہ بن جعفر نے اپنے غلام کو کہا, اس گڑیا کو, اس اماں جی کو 2000 دینار اور 2000 بکریاں میری طرف سے دے دو. یہ ہے خاندان نبوت اور یہ ہے حضرت حسین کی سخاوت. حضرت حسین کے مقام اور مرتبے کی 9ویں وجہ, حضرت حسین کو اللہ نے شہادت کی نعمت سے سرفراز فرمایا. اور قرآن کریم سورۃ النساء میں جو منعم علیہم 4 طبقات کو ذکر کیا, ان 4 طبقات میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, نبوت کے بعد مقام صحابیت کا وہ بھی حسین کو حاصل, صحابیت کے بعد مقام شہادت کا وہ بھی حسین کو حاصل, شہادت کے بعد مقام ولایت کا وہ بھی حضرت حسین کو حاصل, اور مقام شہادت حضرت حسین کو ملا. پھر شہادت کا مقام بھی ایسے نہیں, شہادت کا مقام حالت نماز میں ملا ہے, بلکہ میں یوں عرض کروں گا, حضرت عمر بھی شہید ہیں, حضرت عثمان بھی شہید ہیں, علی المرتضی بھی شہید ہیں, حسین ابن علی بھی شہید ہیں. لیکن شہادت کے مقام اور مرتبے میں دیکھیے, جس شہادت کے مقام پہ حسین ابن علی فائز ہے, شاید اس مقام پر کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. حضرت عمر شہید ہیں, یہ بھی نماز میں شہید, لیکن نماز کی حالت قیام میں شہید ہوئے. حضرت عثمان یہ بھی شہید ہیں, یہ حالت روزہ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. حضرت حسین یہ بھی شہید ہیں, عبادات میں اہم ترین عبادت نماز ہے, یہ نماز میں شہید ہوئے. پھر نماز کے ارکان میں اہم ترین رکن وہ سجدے کا رکن ہے, حضرت حسین سجدے میں شہید ہوئے. گویا عمر بھی شہید, 1 محرم الحرام عمر کی شہادت کا دن, 10 محرم الحرام حضرت حسین کی شہادت کا دن. عمر بھی شہید, حسین بھی شہید, عمر بھی شہید نماز, حسین بھی شہید نماز. فرق یہ ہے, نمازوں میں فجر کی نماز پہلے,
شہادت میں حضرت عمر کی شہادت پہلے، نمازوں میں ظہر کی نماز بعد میں، حسین کی شہادت بعد میں، ارکان صلاۃ میں قیام پہلے، عمر کی شہادت قیام میں پہلے، سجدہ بعد میں، حسین کی شہادت بعد میں۔ تو حضرت حسین کے مقام اور مرتبے کی 10ویں اور میری گفتگو کی آخری وجہ کہ دنیا تو دنیا ہے، عالم آخرت میں بھی حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ یہ کہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ جہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا، آج کچھ لوگ یہ اشکال اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے، حالانکہ جنت میں تو کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں۔ تو یاد رکھنا دونوں روایات جامع ترمذی کی ہیں۔ ہم دونوں روایات پر عمل کرتے ہوئے ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں مرنے والا کبھی وہ بچپن میں مرتا ہے، کبھی جوانی میں فوت ہوتا ہے، کبھی بڑھاپے میں فوت ہوتا ہے، لیکن جب یہ جنت میں جائیں گے، چاہے دنیا میں بچپن میں گیا تھا جنت میں جوان ہو کر جائے گا، چاہے دنیا میں جوان ہو کر مرا تھا جنت میں جوان ہو کر جائے گا، چاہے دنیا میں بڑھاپے کی حالت میں مرا تھا جنت میں جوان ہو کر جائے گا۔ دنیا میں جن کی وفات جوانی کی حالت میں آئی ہے جنت میں وہ بھی جوان ہو کر جائیں گے، ان کے سردار حسنین کریمین ہوں گے۔ اور دنیا میں جن کی وفات بڑھاپے کی حالت میں آئی تھی جنت میں وہ بھی جوان ہو کر جائیں گے، لیکن ان کے سردار شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کی یہ 10 وجوہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ان 10 وجوہ کے بعد حضرت حسین کی ان فضائل کو دیکھ کر میں اور آپ حسین تو نہیں بن سکتے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا حضرت حسین کے عقائد و نظریات کو اپنا کر، حسین کی تعلیمات کو اپنا کر، حسین جیسی عبادات، معاملات، معاشرات کو اپنا کر ہم حسینی ضرور بن سکتے ہیں۔ آج سوال چلا ہے کون حسینی ہے؟ ایک طبقہ وہ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ بھئی بات قول کی نہیں ہے، بات فعل اور عمل کی ہے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کس کا اسوہ حسین کے اسوہ سے ملتا ہے وہ حسینی ہوگا۔ اگر ہمارا کلمہ حسین کے کلمے سے ملتا ہے ہم حسینی، اگر ان کا کلمہ حسین کے کلمے سے ملتا ہے وہ حسینی۔ ہم نے کہا حسین نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا کلمہ یہی، لہذا ہم حسینی۔ حضرت جس کی اذان حسین کی اذان سے ملے وہ حسینی۔ حسین کی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوئی ہے۔ جس کی اذان حسین کی اذان سے ملے وہ حسینی۔ ارے جس کی نماز حسین کی نماز سے ملے، حسین نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، با جماعت پڑھی ہیں، نمازوں کو بلا ضرورت جمع نہیں کیا، جس کی نماز حسین کی نماز سے ملے وہ حسینی۔ جس کی زکوٰۃ حسین کی زکوٰۃ سے ملے وہ حسینی۔ جس کے مذہب میں زکوٰۃ کا تصور ہی نہ ہو، جس کے مذہب میں زکوٰۃ کی حقیقت ہی نہ ہو وہ حسینی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح حضرت حسین نے ایک نہیں 25 حج کیے، بیت اللہ کے حج کیے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی۔ جو بیت اللہ کے حج کے لیے جائے، جو صفا مروہ کی سعی کرے وہ حسینی۔ اسی طرح حضرت حسین نے ابو بکر صدیق کو اپنا امام مانا، اپنا مقتدا مانا، ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، 2 سال ابو بکر صدیق کے اقتداء میں نمازیں پڑھی۔ جو ابو بکر کو اپنا امام مانے، اپنا خلیفہ بلا فصل مانے وہ حسینی۔ جو ابو بکر کو امام نہیں مانتا وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں ایک نہیں 10 سال تک نمازیں پڑھی ہیں۔ جو حضرت عمر کو امام مانے، حضرت عمر کو صحابی مانے، خلیفہ مانے، جیسا کہ حسین نے مانا وہ حسینی۔ حضرت حسین نے حضرت عثمان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، ایک نہیں 12 سال تک نمازیں پڑھی۔ حضرت حسین نے عثمان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی۔ جب حضرت عثمان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہریداری کے لیے بھی یہ دونوں شہزادے پہنچے ہیں۔ پتہ یہ چلا جو عثمان کو مانے، جو عثمان کی تعلیمات کو مانے وہ حسینی۔ حضرت حسین نے علی کو اپنا امام مانا، جو علی کو امام مانے وہ حسینی۔ حضرت حسین نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مانا۔ حضرت حسن نے جو صلح کی، حضرت حسین نے اس صلح کو برقرار رکھتے ہوئے اس صلح کو باقی رکھا وہ حسینی۔ پتہ یہ چلا جو حضرت ابو بکر کو مانے، عمر عثمان علی کو مانے، امیر معاویہ کو مانے وہ حسینی۔ جو نہیں مانتا وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا،
اور آ کر پوچھتا ہے حضرت یہ تو بتائیے معاویہ اور یزید کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑا عجیب جواب دیا اور فرمانے لگے حضرت معاویہ کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ جو حضرت حسن کا تھا، اور یزید کے بارے میں ہمارا نظریہ وہ جو حضرت حسین کا تھا۔ یہ سادات کا خاندان ہے، یہ نبوت کا خاندان ہے، جس کو حق پر سمجھتے ہیں اس کی بیعت کر جاتے ہیں، جس کو حق پر نہیں سمجھتے اس کی بیعت نہیں کرتے۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ کو حق پہ سمجھا ہے، بیعت کی ہے۔ حسین نے معاویہ کو حق پہ سمجھا ہے، بیعت کی ہے۔ یزید کو حق پر نہیں سمجھا، گردن تو کٹا دی ہے لیکن بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو آج ضرورت ہے اسوہ حسینی کو اپنانے کی۔ اسوہ حسینی اپنانا اس چیز کا نام ہے حضرت حسین کی تعلیمات کو فالو کریں، حضرت حسین کا کردار اپنائیں، حضرت حسین کا کلمہ، حضرت حسین کی نماز، حضرت حسین نے جن سے تعلقات رکھے ہم ان سے تعلقات رکھیں، حضرت حسین نے جن کو حق پہ سمجھا ہم ان کو حق پر سمجھے۔ اس پر ہمارے استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کتاب لکھی ہے حضرت سیدنا حسین ابن علی کے نام پر۔ اس کتاب میں استاد جی نے 3 عنوانات قائم کیے: حضرت حسین کے فضائل، واقعہ کربلا، حضرت حسین پر ہونے والے خوارج اور نواصب کی طرف سے جو اشکالات و اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا جو ہمارے ساتھی باہر سے تشریف لائے ہیں وہ مکتبہ سے ضرور اس کتاب کو خریدیں۔ اسی طرح یکم محرم الحرام گزرا، حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ نے کتاب لکھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتاب کے 2 حصے، حیات و خدمات، اعتراضات و جوابات حضرت عمر پر روافض کی طرف سے ہونے والے 23 اہم اعتراضات کے حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی تفصیل سے جوابات دیے۔ گویا ہم اہل سنت والجماعت اپنے قول اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں، ہم اصحاب پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت پیغمبر کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم نے جہاں صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے ابو بکر، عمر، عثمان و معاویہ پر کتابیں لکھی ہیں، وہی خاندان اہل بیت کا دفاع کرتے ہوئے حضرت حسین پر بھی کتاب لکھی۔ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رمضان سے پہلے حضرت حسن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حضرت استاد جی کی کتاب آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام، ازواج پیغمبر، اولاد پیغمبر کی محبت نصیب فرمائے اور اسوہ حسینی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔